السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو ایک گاؤں کی کہانی بتائیں گے۔ ایک گاؤں کا نام تھا بمبھور۔ تو اس گاؤں میں ایک ملاح رہتا تھا۔ ملاح کا نام تھا منیر احمد۔ اس کی بیوی کا نام تھا عالیہ اور وہ مچھیرن تھا، مچھلیاں پکڑتا تھا۔ اس کا گزر سفر مچھلیوں سے ہی ہوتا تھا۔ تو بیٹیوں کے نام تھے مہک، چوٹیکا، مرک اور سلمیٰ سائمہ۔ یہ 4 بیٹیاں تھیں۔ اب اس کو خواہش ہوئی کہ اللہ پاک مجھے بیٹے کی نعمت سے بھی نوازے۔ تو ایک پیارا سا اس کو اللہ نے بیٹا عطا کیا اور اس کے لیے وہ ابھی خوشیاں کر رہے تھے۔ پڑوسنوں کو انہوں نے دعوت دی اور عالیہ بہت ہی خوبصورت تھی، منیر کی بیوی۔ ابھی انہوں نے پڑوس میں دعوت دی۔ بیٹا 1 سال کا ہو گیا تھا اس کا۔ انہوں نے غربت میں رہ کے جو اس کے حال تھا، حال کے مطابق انہوں نے عقیقہ کیا اور یہاں یہ پڑوسنیں آئیں اور انہوں نے بہت خوشی کی اور گیت گائے، نغمے گائے۔ پھر یہ آپس میں گفتگو کرنے لگی تھی۔ پڑوس میں یہ ہوتا تھا کہ مل جل کر اپنا دکھ سکھ بانٹ لیتی تھیں عورتیں۔ اور عالیہ بھی بہت محنتی عورت تھی۔ پڑوس کی عورتیں کام کاج نمٹا کر آپس میں بیٹھتی، وہ سبھی عورتیں جمع ہوتی تھیں عالیہ کے پاس۔ عالیہ بہت ہی ہنس مکھ تھی اور ہنسی مذاق والی بھی تھی، خوش مزاج، خوش طبیعت تھی۔ تو سبھی عورتیں پسند کرتی تھیں عالیہ کے ساتھ بیٹھ کے کام کرنا، ان کو اچھا لگتا تھا۔ یہ روٹی رکھنے والی چبیاں بنایا کرتی تھی، عالیہ کی بیٹیاں بھی بناتی تھیں۔ تو لڑکیوں کا والد کا نام تھا منیر۔ منیر بہت پریشان تھا۔ صبح صبح اس نے کشتی نکالی۔ جیسے ہی کشتی نکالی تو ایک شخص آیا، انہوں نے کہا بھائی میرے پاس کرایہ نہیں ہے، آپ مجھے کشتی میں بٹھا سکتے ہو؟ تو منیر نے اس شخص کو کہا جی کوئی بات نہیں ہے، آپ آ جاؤ کشتی میں بیٹھو۔ یہ نیک دل انسان تھا اور جو شخص تھا اس کے ساتھ 2 بکریاں بھی تھیں۔ تو اس نے اس شخص کو بٹھایا اور منیر بہت کثرت سے درود شریف پڑھتا رہا۔ اور منیر نے جار جو تھا وہ پانی میں پھینکا اور دل ہی دل میں دعا کرتا رہا، اے اللہ آج مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں خالی نہ کرنا۔ جو شخص کو بٹھایا وہ بھی اس کو بہت دعائیں دے رہا تھا۔ تو اتنے میں منیر کو بہت ساری مچھلیاں بھی لگیں۔ ایک یہ درود پڑھ رہا تھا اور فی سبیل اللہ ایک شخص کو اس نے بٹھایا، نیکی کی اس کے ساتھ، اس لیے اللہ اس پہ راضی ہوا کیونکہ نیکی کا بدلہ نیکی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے آپ دوسروں کے لیے آسانی کرو، پھر اللہ آپ کے لیے بھی آسانیاں کرتا ہے۔ منیر نے جیسے جال نکالا اس میں بہت مچھلیاں تھیں۔ منیر آج بہت ہی خوش تھا، گھر خوشی خوشی آیا۔ گھر میں جیسے آیا تو دیکھے کہ گھر خالی ہے، گھر میں کوئی نہیں ہے۔ بیٹیاں اور بیوی پڑوس میں کہیں گئی ہوئی تھی کسی خوشی میں، تو یہ خود بیٹھ گیا اور مچھلیاں انہوں نے سوچا جب تک میری بیوی بچے آتے ہیں تو مارکیٹ میں جا کے مچھلیاں بھی فروخت کر کے آتا ہوں، پھر واپس لوٹ کے بیوی کو کہوں گا کہ مچھلی کو پکائے۔ اور بیوی پڑوس میں گئی تھی تو اس نے سوچا ہو سکتا ہے کہ میاں جی کو آج مچھلی نہ لگے، تو انہوں نے سوچا کہ کھیت میں سے ساگ توڑتے ہیں۔ تو وہ اپنی بیٹیوں کے ہمراہ ساگ توڑنے لگی۔ بہت سارا انہوں نے ساگ توڑا۔ وہ بھی گھر واپس آئیں تو دیکھیں کہ اتنی ساری مچھلیاں۔ منیر کی بیوی کا عالیہ نام تھا، تو اس کو اپنے شوہر نے کہا جی مجھے مچھلی بنا کے دو، میرا بہت دل کرتا ہے۔ تو اس نے خوشی خوشی آگ جلائی۔ اب ادھر مچھلیاں پک رہی تھیں، خوشبو بے حد کمال کی تھی، مچھلیوں میں سے آ رہی تھی اتنی خوشبو، تو ان کی بھوک بڑھ گئی۔ سبھی بچے خوش ہو رہے تھے اور خوشی خوشی انہوں نے مچھلی کھائی اور اللہ کا شکر بجا لائے۔
تو ایک مچھلی انہوں نے رکھ دی تھی۔ صبح ہوئی، اس مچھلی کو بھی انہوں نے ارادہ کیا کہ اس کو بھی پکاتے ہیں۔ تو جیسے ہی مچھلی کو اٹھایا تو وہ اس طرح سے جل پری بن گئی، اور یہ مچھلی بولی کہ میں آپ کی جال میں آئی، آپ درود پڑھ رہے تھے تو مجھے وہ درود سننا تھا۔ درود شریف کے الفاظ یوں تھے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا۔ تو اس جل پری مچھلی نے کہا کہ میں آپ کو اور بھی بہت مچھلیاں لا کے دے سکتی ہوں جن میں ہیرے جواہرات ہیں، وہ مچھلیاں ہیرے جواہرات کھاتی ہیں۔ تو یہ اس کا ننھا منھا بیٹا اب بڑا ہو چکا تھا، وہ بھی اس مچھلی کی باتیں غور سے سن رہا تھا۔ تو یہ دریا پہ واپس گئے۔ تو جل پری کے ساتھ دریا میں آ گیا منیر احمد اپنی کشتی لے کے، اور جل پری کو واپس پانی میں چھوڑ دیا۔ یہ جل پری ہنستی مسکراتی پانی میں واپس چلی گئی۔ منیر کو کہا، آپ یہ درود شریف پڑھا کیجیے گا، میں آ جاؤں گی۔ جل پری نے ہنستے ہوئے کہا، میں دعا کرتی ہوں کہ آپ کی قسمت چمک جائے۔ منیر نے ہنستے مسکراتے سلام کیا، الوداعی، اور چل پڑا واپس۔ اب جل پری نے دعا کی، اللہ کی طرف منہ اٹھایا اور اللہ راضی ہو گیا۔ ہمیں یہ سبق ملتا ہے نا، درود شریف پڑھنے سے کتنی برکت ہوتی ہے۔ اب جو مچھلی پکڑ رہا تھا منیر، اس مچھلی میں ہیرے جواہرات مونگے موتی نکلتے تھے۔ پھر مچھلی کو منیر واپس پانی میں لے جاتا، اس کو پانی میں واپس کر دیتا مچھلی کو۔ مچھلی ہیرے جواہرات اپنے منہ سے اگلتی تھی اور ڈھیروں ہیرے جواہرات ہو گئے، اور اب ان کی قسمت چمک گئی اور پری کی بھی دعا لگی۔ اور یہ ہمیں سبق ملتا ہے، درود شریف پڑھنے سے اللہ پاک ہم سے راضی ہوتا ہے۔ آپ بھی پڑھیں درود۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنا حق ہے، اور ہم مسلمان ہیں، ہم پر یہ حق ہے، ہم پر فرض ہے۔ آؤ ہم بھی پڑھتے ہیں درود، اور اپنے بچوں کو بھی آپ درود شریف کی تعلیمات دیا کریں، اور انسان کبھی بھی محتاج نہیں ہوتا۔ اس درود کے ساتھ ہم آپ سے الوداع کرتے ہیں۔ اگر یہ کہانی سچی آپ کو پسند آئی ہو تو کمنٹ میں لازمی بتائیے گا، اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا۔ تو ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنی بہن کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔